الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد ہمارا آج کا موضوع حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس میں اللہ جل جلالہ نے جنت سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھائی کہ 8 قسم کے گناہگار ایسے ہیں جو جنت میں تیرے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا. اور اس حدیث مبارکہ کو لانے کا مقصد کہ اگر ہمارے اندر ان میں سے کوئی خامی ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس عظیم وبال اور اس عظیم گناہ سے بچ سکیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ جل جلالہ نے جنت کو پیدا فرمایا تو جنت کو اذن دیا، اجازت عطا فرمائی کہ تو اپنے رب کے ساتھ گفتگو کر. تو اپنے رب کے ساتھ کیا کر؟ گفتگو کر. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنت نے ایک ہی جملہ بولا، عرض کی یا اللہ وہ نہایت ہی سعادت مند اور خوش نصیب شخص ہے جو میرے اندر داخل ہو جائے. بس اس کے بعد جنت چپ کر گئی. ایک ہی جملہ، اللہ پاک نے اجازت دی جنت کو کہ تو مجھ سے کیا کر؟ کلام کر. تو اس نے ایک ہی جملہ عرض کیا، اے میرے مولا، اے میرے مالک. وہ شخص نہایت ہی خوش نصیب ہے، نہایت ہی سعادت مند ہے اور کامیابی کے آخری درجوں تک جا پہنچا ہے کہ جو میرے اندر یعنی جنت میں داخل ہو جائے گا. جنت خاموش ہوئی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے فرمایا، اے جنت مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے. یہاں پر ایک سوال ہے، میں کوئی بات کرتا ہوں نا کسی شخص سے، آپ سے یا کسی اور بھائی سے، تو مجھے قسم اٹھانے کی حاجت اس وقت پڑتی ہے جب میں دیکھتا ہوں یار یہ میری بات کو نا کوئی اہمیت نہیں دے رہا. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پھر میں اپنی بات کو اہمیت دینے کے لیے
ایک ایسی چیز کا درمیان میں واسطہ لاتا ہوں کہ جس چیز کی مسلمان کے ہاں ایک اہمیت ہے، ایک کیا ہے؟ اہمیت ہے، مقام ہے۔ قسم کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہی کی ہو سکتی ہے، اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ اور کسی کی قسم اٹھانا شریعت میں کبیرہ گناہ ہے، قسم صرف اللہ کے نام کی۔ تو مسلمان جتنا مرضی گیا گزرا ہو، اللہ کی ذات کا اس کے ہاں ایک مقام ہوتا ہے۔ تو میں اور آپ تو قسم اس لیے اٹھاتے ہیں، میں اور آپ تو قسم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ہماری بات کو کوئی شخص مقام نہیں دے رہا ہوتا، اہمیت نہیں دے رہا ہوتا، تو قسم اٹھائی اللہ کے نام کی، اور کیونکہ اس بندے کے ہاں اللہ کا ایک مقام ہے، ایک عزت ہے، تو ہماری بات کو اللہ کے نام کی برکت سے کیا مل جاتی ہے؟ عزت مل جاتی ہے، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال آپ سے یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو قسم اٹھانے کی حاجت ہی نہیں ہے، کیونکہ قسم تو اٹھائی جاتی ہے بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے۔ کیا کوئی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی فرما دے قسم نہ اٹھائے تو اس بات کے پختہ ہونے میں، اس بات کے حق اور سچ ہونے میں کوئی مسلمان ذرا برابر شک کر سکتا ہے؟ کسی صورت میں نہیں۔ یہ پورا قرآن آپ کے سامنے، اب پورے قرآن میں تو قسمیں نہیں ہیں نا، قسم تو بہت چند ایک مقامات پر ہیں، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کیا ہے؟ اور کوئی مسلمان بھی قرآن مقدس کے کسی آیت میں بھی شک کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہاں پر پھر قسم کیوں اٹھائی؟ بات سمجھ آئی آپ کو؟ قسم اٹھانے کی وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور وہ وجہ یہاں پائی نہیں جاتی کہ کلام اللہ کا ہے۔ اللہ پاک بغیر قسم کے بھی فرما دے تو مسلمان کے ہاں اس کی ویلیو ہی ہے۔ تو اب کتب کے حوالے سے، شریعت کے نظائر کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قسم اٹھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قسم اٹھانا صرف اس لیے ہے کہ جن کے لیے وہ کلمات ہیں ان کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ دیکھو میں تو بغیر قسم کے کلام کروں تب بھی اس کی وہی ویلیو ہے، تب بھی اس کا وہی مقام ہے، لیکن میں رب ہو کے قسم اٹھا رہا ہوں، آخر کوئی وجہ تو ہے۔ اور اس کے باوجود بھی کوئی بندہ اتنا کچھ سننے کے باوجود وہ 8 گناہ سن بھی لے، اور پھر بھی وہ اپنے اندر اگر ان میں سے کوئی خامی پائی جاتی ہے ہمارے اندر، یا جو سنیں گے بازر انٹرنیٹ، اور وہ اس خامی کو دور نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے سوا میں کچھ نہیں کہتا، وہ اپنی قسمت کو روتا ہی رہے گا، کیونکہ یہ میری اور آپ کی قسم نہیں کہ اس کی مخالفت ہو جائے۔ آج ہم نے قسم اٹھائی، ایسا ہے کال کو اس کے خلاف ہو جائے۔ یہ قسم احکم الحاکمین کی ہے، اس کے خلاف ناممکن ہے۔ قرآن مقدس کا فیصلہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ مالک تو ویسے جو فرما دے اس کے خلاف نہیں ہونے دیتا، تو جہاں اس نے قسم اٹھا ڈالی ہے تو اس کے خلاف بھلا اللہ ہونے دے گا؟ کسی صورت بھی نہیں۔ تو ہم نصیحت کے لیے اس طرف بڑھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کریم نے جنت سے فرمایا اے جنت مجھے میری عزت اور جلال کی کیا ہے؟ قسم ہے، 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو میں تیرے اندر نہیں جانے دوں گا۔ کون فرما رہا ہے؟ بلند آواز، اللہ احکم الحاکمین، جو ذاتی طور پہ جنت کا مالک ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک ضرور ہیں، لیکن اپنے رب کی عطا سے ہیں، ذاتی طور پہ نہیں۔ ذاتی طور پہ جنت کا مالک صرف رب العالمین ہے، اور وہی قسم اٹھا رہا ہے کہ اے جنت تو نے کہا نا کہ وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، بڑا ہی سعادت مند ہے جو میرے اندر کیا ہو جائے گا۔ اور میں اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 8 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو میں تیرے اندر نہیں آنے دوں گا۔ نمبر 1، شراب پینے والا،
پہلے درجے پر کس کو رکھا ہے؟ کس نے رکھا ہے؟ اور کیوں رکھا ہے کہ اس کو میں جنت میں آپ ذرا اندازہ لگائیں، اس وقت امت مسلمہ میں شراب کا جتنا دور چل رہا ہے، جس قدر کثرت سے مسلمان شراب پی رہے ہیں، کسی بندے سے کوئی چھپی ہوئی بات، حتیٰ کہ مسلم ممالک میں اسلامی سلطنت میں جملے بولتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، اسلامی سلطنت میں اندازہ تو لگائیں شراب کے باقاعدہ کارخانے بنے ہوئے ہیں اسلامی سلطنت میں۔ یہ جملہ بولتے ہوئے قرآن و حدیث کے سامنے بندہ شرم سے جھک جاتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن مجبوری ہے، سمجھانے تو ہے۔ اسلامی سلطنت اور شراب کے کارخانے، الامان والحفیظ، یہ ایسے ہی ناممکن ہے جیسے ابھی آپ میں سے کوئی بندہ کہے جی پاکستان میں مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا، کوئی مانے گا اس بات کو؟ ایسے ہی ناممکن ہے کہ اسلامی سلطنت ہو اور اس میں شراب کے کارخانے ہوں، اسلامی سلطنت ہو اور اس کے اندر شراب کی باقاعدہ طور پہ دکانیں ہوں، اسلامی سلطنت ہو اور اس کے اندر باقاعدہ طور پہ شراب کی خرید و فروخت ہوتی ہو، اسلامی سلطنت ہو اور اس میں باقاعدہ طور پہ رکشے، موٹر سائیکل، بسیں، گاڑیاں، فلاں چیزیں جو بوجھ اٹھانے کے لیے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں نعمتیں، ان کے اندر شراب جیسی لعنت کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے، حالانکہ ریاست کون سی ہے؟ اسلامی ریاست۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر یہ وبال ہے اس وقت معاشرے میں، کس قدر یہ خرابی ہے۔ اور اب تو اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اب تو حالات اس حالت تک پہنچ گئے ہیں کہ بعض شادیوں میں، جو شادیوں کے فنکشن ہیں، مہندیوں کے فنکشن ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے، یہ اپنے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے کھلے عام شراب کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ شاید آپ نے بھی سنا ہو کہ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، کسی نے سنا؟ کچھ نہیں ہوتا، یہاں کوئی کون سی سزا دینے کے لیے قاضی بیٹھا ہے؟ سنا ہے نا آپ نے کہ ولیموں میں، براتوں میں، مہندی کے فنکشنوں میں باقاعدہ طور پہ شراب پلایا، حالانکہ مسلمانوں کے فنکشن۔ یہ سارا قصور اسلامی ریاست کے فرما روا کا ہے، اسلامی ریاست کے حاکم کا سارا قصور ہے۔ اگر حاکم آج چاہے نا، آج ہے اتوار، سوار اور منگل، 2 دن کے اندر پورے ملک سے اگر حاکم وقت آج چاہے کہ شراب کے ٹوٹل کارخانے سیل ہوں، شراب کی جتنی دکانیں سب کی سب سیل ہوں، اور جو شراب بنائے گا 20 لاکھ جرمانہ پلس 10 سال اس کو قید بمشقت، اور جو شراب بیچے گا 15 لاکھ جرمانہ پلس 15 سال اس کو سزا دیں گے، قید خانے میں ڈال دیں گے۔ میں دیکھتا ہوں کون ہے جو ایسا کام کرتا ہے۔ فرما روا چاہے تو آج بھی ہو، 2 دن میں یہ گند ختم ہو سکتا ہے، جس کو قرآن نے کبیرہ گناہ کا باقاعدہ طور پہ لقب دیا کہ شراب کبیرہ گناہ ہے، اس قدر شراب گناہ ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے، میدان حشر میں جب شرابی کو لایا جائے گا تو اس کی حالت پتہ ہے کون سی ہوگی؟ اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو چکا ہوگا۔ یہ صرف پینے والے کی بات نہیں ہے، آگے بات آ رہی ہے، اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو چکا ہوگا، اس کی آنکھیں اندر دھنس چکی ہوں گی، زبان سینے تک لٹک رہی ہوگی، منہ سے بہنے والے لعاب کی، مردار سے بھی گندی غلاظت کی بدبو آ رہی ہوگی، ہر دیکھنے والا اس سے نفرت کا اظہار کر رہا ہوگا۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں شراب پینے والا بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے نہ جانا، شراب پینے والا تیرے سامنے آ جائے تو اس کو سلام نہ کرنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرابی شخص مر جائے تو اس کی نماز جنازہ میں نہ جانا۔ غور کرو،
رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں یہ صرف شراب پینے والوں تک محدود نہیں ہے، یہ صرف شراب پینے والوں تک محدود، بلکہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں شراب کے سلسلہ میں 10 قسم کے لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ 10 قسم۔ نمبر 1 شراب کشید کرنے والا، نمبر 2 یعنی شراب بنانے والا، نمبر 2 جس کے لیے شراب بنایا جا رہا ہے، نمبر 3 شراب پینے والا، نمبر 4 شراب پلانے والا، صرف برتن میں ڈال کے اپنے سیٹ کو دینے والا، برتن میں ڈال کے اپنے دوست کو دینے والا، نمبر 5 شراب لے جانے والا۔ اب یہ اس بات پہ غور کریں، خواہ وہ موٹر سائیکل کے ذریعے کوئی لے کے جا رہا ہے اور اس کا کرایہ لیتا ہے، خواہ رکشے کے ذریعے لے کے جا رہا ہے، یا اور جتنی گاڑیاں چھوٹی بڑی جو ایک جگہ سے شراب اٹھا کر یا اور جو نشہ آور چیزیں جو شریعت نے حرام کی ہیں جیسے ہیروئن وغیرہ فلاں فلاں گند جو ہے، ان کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس گاڑی والے پہ بھی اللہ کی برابر لعنت اترتی ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، کیونکہ وہ ایک جگہ سے اس گند کو دوسری جگہ پہنچانے کا سبب بن رہا ہے، ایک جگہ اٹھا کے دوسری جگہ تک پہنچانے کا کیا بن رہا ہے؟ سبب بن رہا ہے۔ نمبر 6 جس کی طرف شراب لے کے جا رہے ہیں، ظاہر ہے اس فیصلہ آباد سے جو شراب کو لے کے جائے گا گاڑی والا، فرض کیا جنگ میں تو آگے کوئی تو ریسیو کرنے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا، فرمایا جس کی طرف شراب اٹھا کے لے کے جا رہا ہے گاڑی، اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ نمبر 7 شراب کا تاجر، نمبر 8 تجارت کروانے والا، تجارت، اب ہر بندہ شراب کے کارخانوں تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ درمیان میں چمچے کرچے ہوتے ہیں، یہ تجارت کروانے والے ہیں۔ نمبر 9 خرید و فروخت کرنے والا، اور نمبر 10 جس کی وجہ سے شراب بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے شراب بنایا جا رہا ہے۔ اب ایک دو بندے کی بات نہیں ہو رہی شریعت میں، کتنی کو بات کی ہے؟ 10 بندوں کی بات کی ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن شراب پینے والا اپنی قبر سے اٹھے گا تو مردار کی بدبو سے زیادہ بدبو اس کے جسم سے آ رہی ہوگی۔ کتا یا خنزیر مر جائے نا، کوئی 5-7 دن گزر جائیں، اتنی بدبو اس کے جسم سے نہیں اٹھے گی جتنی شرابی کے جسم سے قیامت کے دن اٹھتے ہی کیا ہوگی؟ بدبو آ رہی ہوگی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں مٹکا اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شراب جن برتنوں میں ڈال کے پیا کرتا تھا وہ اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، اور عین اسی حالت میں اس کی پورے جسم کی کھال میں اللہ تعالیٰ سانپ اور بچھو بھر دے گا۔ ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا، ابھی قبر سے نکلا ہے، ابھی قبر سے نکلا ہے، اس کے پورے جسم میں، یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے شیخ کا فتویٰ نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ یا غوث پاک کا فتویٰ نہیں، بلکہ یہ اس ذات کا فتویٰ ہے جو زبان تو اپنی رکھتے ہیں لیکن کلام رب کا جاری ہو جاتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فتویٰ ہے۔ فرمایا اٹھتے ہی اس کے پورے جسم میں جس نے شراب پیا، اور یہ 10 قسم کے لوگ اس میں شامل ہوں گے، فرمایا اس کے پورے جسم میں اللہ تعالیٰ کیا بھر دے گا؟ سانپ اور بچھو بھر دے گا، اور اللہ اس کو جہنم کی آگ کے جوتے پہنا دے گا، اس کا دماغ میدان حشر کی تپش سے کھول رہا ہوگا، اس کی قبر جہنم کا ایک گڑھا بنی رہے گی، اور جہنم میں شراب پینے والا حامان اور فرعون کے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ فرعون وہ ہے جو کہتا تھا میں لوگوں تمہارا رب ہوں، اب جو شراب پیے گا وہ اس بدماش کے ساتھ جہنم میں جائے گا جو اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، فرعون اور حامان۔ اور 8 قسم کے لوگوں کو جنت میں نہیں جانے دے گا۔ پہلی قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ شراب اور اس کے جو 10 افراد ہیں جو آپ کو گن سنا ہے حدیث کی روشنی میں، اللہ کریم نے فرمایا جنت تیرے اندر یہ نہیں آنے دوں گا۔ نمبر 2
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کام کرنے والا، کیونکہ ہمارے درس میں مائیں بہنیں بھی ہوتی، وہ کام کرنے والا کروانے والا جس کے نتیجے میں بیوی اور شوہر کو اللہ چاہے تو اولاد عطا فرماتا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بے حیائی کرنے والا، فحاشی کرنے والا، وہ کام کرنے والا یا کروانے والی کہ جو شوہر اور بیوی اگر وہی کام کریں رب چاہے تو اس کے نتیجے میں کیا عطا فرما دے گا؟ اولاد عطا فرما دے گا۔ وہی کام ایسی عورت سے کرنا جس سے نکاح نہیں ہوا، کرنے اور کروانے والا، اور جو درمیان میں دلال ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے، رب نے فرمایا ان کو بھی ہم جنت میں جانے نہیں دیں گے۔ اور یہ گناہ بھی جس قدر عروج پر ہے کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ نمبر 3، چغل خور۔ کون؟ ادھر آیا میرے بارے میں کچھ اور انداز سے گفتگو کی، جب میرے پاس پہنچا ان کے بارے میں کچھ اور انداز سے گفتگو کی۔ اس انداز سے دو آدمیوں کے مابین گفتگو کرنا کہ ان کے تعلقات خراب ہو جائیں، ان کے تعلق بگڑ جائیں، اور پھر جب دلیل مانگی جائے تو نکل جائے بندہ، موقع پہ آئے ہی نہ، دلیل دینے کے لیے وہ آ ہی نہ سکے تو جھوٹا ہے تو نہیں آیا نا۔ اگر سچا ہوتا تو اس کا کوئی مر تو نہیں گیا۔ 20 دن سے ایک بندے کا وہ دماغ خراب کر رہا ہے، یہ یوں ہے، یہ یہاں ہے، یہ اس طرح ہے، اور جب موقع بنتا ہے وہ اس کو بلا تھک جائے، بندہ موقع پہ نہ آ جائے، قضا بھی ہوگا نا۔ تو فرمایا یہ چغل خور ہے جو دو مسلمانوں کے تعلقات خراب کرنے کے لیے ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر لگاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں میں بغض اور نفرت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو یہ چغل خور ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے اے جنت واقعی وہ سعادت مند ہے جو تیرے اندر آ گیا، لیکن میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا رہا ہوں میں چغل خور کو تیرے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ ذرا غور کریں اپنی سیرت پر۔ آج باتیں کر دینا بڑا لوگوں کو اچھا لگتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے مزہ لیتے ہیں، کبھی اس کے خلاف بات ہو رہی ہے، کبھی اس کے خلاف بات، دلیل کوئی بھی نہیں ہے۔ بعض صورتوں میں چغل خوری اور بعض صورتوں میں بہتان، جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ بہتان یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ کسی شخص کے بارے میں کہنا فلاں بندہ چور ہے، حالانکہ اس نے چوری نہیں کی۔ کسی شخص کے بارے میں کہنا فلاں بندہ خیانت کرتا ہے، حالانکہ دلیل کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ بہتان تراش ہے۔ اور اگر لڑانے کی غرض سے باتیں کر رہا ہے، بہتان پلس چغل خور ہے، اور یہ دونوں اشد ترین کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے شخص کے لیے جنت میں کوئی راہ نہیں ہے، وہ جو مرضی کرتا رہے، جو مرضی کرتا رہے۔ خدا را میرے بھائیو، خدا را اپنے حال پہ رحم کرو۔ ہمیں ملے گا کیا؟ کیا ملے گا ہمیں؟ ایک سوال ہے، میں جو کھڑا ہو کے کہہ دوں کہ فلاں بندہ چور ہے، حالانکہ میرے پاس کوئی دلیل، مجھے کیا ملا ہے؟ آپ سے سوال کیا میں نے، یار بولو تو صحیح۔ میں نے اپنے آپ پہ مثال دی، آپ پہ دی نہیں ہے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے میرا بھائی۔ مجھے کچھ ملا سوائے اس کے کہ اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب ہو گیا کہ جنت کی طرف جو راستے تھے وہ بند کر دیے گئے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہم رات درس حدیث میں بچوں کو یہ روایت پڑھا رہے تھے کہ اس بندے پہ تو افسوس ہی نہیں ہے جو گرجا گھر میں جاتا رہا اور جہنم پہنچ گیا، اس پہ تو افسوس ہی نہیں ہے۔ یہ رات روایت اور حدیث گزری ہے درس حدیث میں۔ مصنف کتاب نے کہا کہ افسوس تو اس بندے پر ہے، حسرت تو اس بندے پر ہے جو مسجد بھی آتا جاتا رہا پھر بھی جہنم جا پہنچا۔ یہ ایسے کام بندے کو جہنم میں لے جاتے ہیں، پھر اس کا مسجد میں آنا جانا اس کو بچا نہیں سکتا، کیونکہ یہ بندوں کے حقوق سے تعلق رکھنے والے کام ہیں۔ چغلی ہے، غیبت ہے، کسی پہ بہتان ڈالنا ہے۔ لوگوں نے تو آج تماشا بنایا ہوا ہے۔ ایک بندہ اتنی سی بات کرتا ہے، جب وہ اگلے محلے میں جاتی ہے بندے کی قد سے لمبی چوڑی ہو چکی ہوتی ہے، کیا تم نے مرنا نہیں؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں تم نے کھڑا ہونا نہیں ہے؟ جو کرتے ہیں مجھے نہیں پتا، میں تو ایک اصلاح معاشرہ کی دنیا میں جملے بول رہا ہوں۔ یہاں بات ہوئی وہ اتنی سی تھی، 1 انچ سے بھی کم تھی،
جب اگلے دن وہ اگلے محلے تک پہنچی ہے، کوئی 100 گھر آگے کراس کر گئی ہے، تو ہماری قد سے بڑی ہو چکی تھی۔ کیا اس معاشرے میں ہندو رہتے ہیں؟ اس معاشرے میں سکھ رہتے ہیں؟ اللہ کے فضل سے مسلمان ہی رہتے ہیں۔ ہم سب اللہ کے فضل سے کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ تو کیا مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت خراب کرے جھوٹ کی وجہ سے، اپنے مسلمان بھائی کی عزت خراب کرے بہتان کی وجہ سے، اپنے مسلمان بھائی کی عزت خراب کرے یا بہن کی عزت خراب کرے چغلی اور غیبت کی وجہ سے؟ آپ سے سوال ہے مؤدبانہ، ایک مسلم کو یہ تصور ہو سکتا ہے کہ یار میں ایسا کام کروں گا؟ تو بہت اچھی بات لکھی تھی انہوں نے رات کہ افسوس تو اس پر ہے جو مسلمان بھی تھا، مسجد میں آتا جاتا بھی رہا، لیکن کرتوت ایسے کرتا رہا جنہوں نے اس کے مسجد میں آنے جانے کو بھی ملیاں میٹ کر کے اس کو جہنم رسید کرا دیا۔ انہی کاموں میں یہ بھی ہے۔ اللہ نے عزت و جلال کی قسم اٹھائی ہے، کوئی تماشا نہیں ہے۔ فرمایا جو چغل خور ہے محبوب اس کو فرما دے میں جنت میں نہیں جانے دوں گا اس کو۔ اور ہماری حالت آپ کے سامنے، ہماری حالت آپ سب کے سامنے ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ نمبر 1 شراب اور اس کے جتنے متعلقات، نمبر 2 وہ گندا کام کرنے والا یا کروانے والی، نمبر 3 چغل خور، اسی میں بہتان تراش اور روایات کو اگر ہم دیکھیں، نمبر 4 بے غیرت شخص۔ میں نہیں کہہ رہا رسول پاک کی حدیث ہے، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ مجھے اس معاملے میں مجبور سمجھا جائے۔ حدیث دیکھنی ہے تو آپ کے سامنے ہے، عربی کتاب سے دیکھنی ہے تب بھی میں دکھا دیتا ہوں، اردو سے دیکھنی ہے تب بھی میں دکھا دیتا ہوں۔ نمبر 4 کون نہیں جانے دے گا رب جنت میں؟ یہ کون ہوتا ہے؟ جس کے گھر میں گناہ ہوتا رہے، جس کے گھر کے معاملات میں گناہ اور وہ چپ کر کے بیٹھا ہے، اس کو شریعت بے غیرت سمجھتی۔ بس اس کے آگے میں نہیں بڑھتا کہ میں نے پہلے جملہ بولا میرے درس میں مائیں بہنیں بھی موجود ہوتی ہیں، آپ کو اس کی سمجھ امید ہے پہلے بھی تھی، اس جملے سے آ گئی ہوگی۔ نمبر 5 کمینہ آدمی۔ کمینے آدمی کی صفت ہے کہ وہ گالیاں نکالتا ہے۔ کمینے آدمی کی صفت ہے وہ ماں بہن کی گالیاں دے گا، فلاں فلاں کی گالیاں دے گا، فلاں فلاں کی۔ فرما کمینے آدمی کو بھی اللہ نے قسم اٹھا رکھی ہے، فرما جنت کی طرف ہم نہیں جانے دیں گے۔ لہٰذا اپنی گفتگو پہ بندے کو چاہیے غور کرے کہ میری گفتگو کہیں کمینے پن کی طرف تو نہیں جاتی۔ یہ صرف گالیوں تک محدود نہیں ہے، ہر وہ گفتگو جو فحاشی بے حیائی اور یعنی کو پھیلائے وہ کمینہ پن ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کمینہ پن ہوتا ہے۔ اور آپ میں مجھ سے میرے والد کے ہم عمر بزرگ بیٹھے ہیں، کمینے پن کو، کیونکہ اس کا کچھ تعلق تجربات سے بھی ہے، کمینے پن کا مجھ سے آپ اس کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں تو بس آپ تک حدیث پہنچا کے آگے نکل رہا ہوں۔ 5 نمبر پہ فرمایا کہ کمینے لوگوں کو ہم جنت کی طرف جانے۔ نمبر 6 جو جان بوجھ کر ہجڑا بنے۔ ایک تو ہوتا ہے نا جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ ان کا اس میں قصور ہی کوئی نہیں۔ البتہ وہ ایک ضمناً بات آئی ہے تو ضمناً ایک روایت کا مفہوم سن لیں۔ جو اوریجنل ہجڑے ہوتے ہیں، ہمارے ایک تصور پایا جاتا ہے کہ یہ گھر میں چلے آئیں تو ان کو نہیں روکنا، یہ جو مرضی کریں ان کو نہیں روکنا، یہ ہمارا تصور ہے۔ اور کیوں نہیں روکنا جی؟ ان کی بد دعا بڑی جلدی لگتی ہے۔ یہ اسلام کے خلاف تصور ہے۔ اب میں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ اس معاملے میں دینے چلا ہوں، اور یہ آپ کے محلے کے بخاری کے جو طلباء ہیں وہ یہ حدیث مکمل پڑھ چکے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو اوریجنل ہجڑے ہوتے ہیں، اصل ہجڑے پیدائشی طور پہ، فرمائیں ان کو اپنے گھروں میں داخل نہ ہونے دیا کرو، ان کو اپنے گھروں میں داخل نہ ہونے دیا کرو۔ اب میرے آقا فرمائیں اس کو ہماری عورتوں سے پردہ ہے اور ہم کہیں کہ ان کی بددعائی ہمیں کھا جائے گی، تو یہ ہماری سوچ ہے، یہ غلط ہے۔ اور جو میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے علی شان ہے وہی حق اور سچ ہے۔ فرمان ہے کہ ان کو گھر میں نہیں جانے دینا، نہیں جانے دینا، بات ختم ہو گئی۔ ایک نہیں لاکھ مرتبہ بد دعا دے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں مجھے اپنے محبوب کی زبان پہ اعتماد ہے
یہ لاکھ بار بھی قسم اٹھا دے تو برباد ہو جائے، تو نے مجھے گھر نہیں جانے دیا، تو ہلاک ہو جائے، تو نے مجھے گھر نہیں جانے دیا، رب کعبہ کی قسم ہے تیری صحت پہ اثر نہیں پڑے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا نے فرمایا ان کو گھر میں داخل نہیں ہونے دینا، کیونکہ آپ نے کوئی اس پہ ظلم تو کیا نہیں ہے، آپ نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی تو کی، بلکہ آپ نے حدیث رسول پہ کیا کیا ہے؟ عمل کیا ہے۔ یہاں پہ 6 نمبر پہ میرے آقا علیہ السلام نے ان لوگوں کو رکھا جو ہوتے تو مرد یا عورت ہی ہیں، کوئی ایک کنفرم ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت، لیکن جان بوجھ کے ہجڑوں والی کیا اختیار کرتے ہیں؟ وضاقت اختیار کرتے ہیں، اور پھر مختلف گندی محافل میں جاتے ہیں پیسوں کی کمائی کی غرض سے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا مجھے عزت و جلال کی قسم ہے ان لوگوں کو جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ اور ہمارے معاشرے میں اس کی بھی ایک تعداد ہے نا کہ نہیں ہے؟ ایک تعداد ہے۔ نمبر 7، یہ ہم سب سے تعلق رکھتا ہے، 7واں جز اور 7واں پوائنٹ، ہم سب سے مسلمان سے قطع تعلقی کرنے والا۔ ہم سب سے ہے تعلق کہ نہیں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلم سوسائٹی اور مسلم معاشرہ میں رہتے ہیں۔ فرمایا جو کسی مسلمان سے جب تک شریعت نہ کہے، کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ان کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں، شریعت مسلمانوں کو مجبور کر دیتی ہے کہ اس کے ساتھ بولنا نہیں ہے، اس کے ساتھ بولنا، اس کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کی بات نہیں ہو رہی، آپ جیسے مسلمانوں کی بات ہو رہی جن کے بارے میں شریعت کا یہ حکم نہیں ہے، جو اللہ کے فضل سے اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں۔ کسی مسلمان سے ہم دنیاوی کسی غرض کی وجہ سے ناراض ہو گئے اور ہم نے اس سے اٹھنا بیٹھنا، سلام دعا اور جو رشتہ داری تھی اس کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اس کو کہتی ہے شریعت قطع تعلقی، اور اس کا زیادہ تر وجود قریبی رشتہ داروں میں پایا جاتا ہے، بنسبت دور کے مسلمانوں کے قریبی رشتہ داروں میں اس کا وجود زیادہ کیوں؟ اس کا تعلق ہوتا ہے گفتگو کے ساتھ، تو قریبی رشتہ دار سے جتنا ہم ملتے ہیں، جتنے گفتگو ہوتی ہے، وہ دور والے مسلمانوں سے ہوتی نہیں ہے۔ لہذا غور کریں کہ ہمارے یہاں معاشرے میں لوگ کیونکہ قرآن و سنت سے ہو گئے دور، دین اسلام سے لوگ کوسوں میل دور چلے گئے، چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے، انا بازی پہ آ کے کئی سال بیت جاتے ہیں، قطع دل کی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، مجھے اپنی عزت و جلال کی، جو مسلمان سے جب تک شریعت نہ کہے قطع تعلقی کرے گا، اے جنت میں اس کو تیرے اندر نہیں جانے دوں گا۔ اس پہ ذرا غور کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا ویسا کوئی معاملہ ہو گیا، انسان سے خطا ہو جاتا، اپنے اس رشتہ دار کے پاس پہنچ جا، اس کو کہ بھائی میں صلح کرنے آ گیا ہوں، اور اگر وہ کہ جا میں نے صلح نہیں کرنی، آپ کا گناہ ختم ہو گیا۔ یہ حدیث بات میں نے آپ کو سنائی۔ فرمایا جو پہل کر کے گیا وہ خوش نصیب ہے، جو پہل کر کے چلا گیا وہ نہایت ہی اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ فرمایا اگر اگلے نے صلح نہ کی، اگر اگلے نے، تو اس کا گناہ بھی شریعت اس اگلے پہ ڈال دے گی، رب اس کو قطع دل کے گناہ سے معاف فرما دے گا۔ کتنا آسان کام ہے۔ اچھا میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال رکھوں، اگر میرا کسی مسلمان سے قطع دلگی کا معاملہ ہو، مجھے یاد نہیں ہے کہ میرا اللہ کے فضل سے کسی بھی مسلمان سے قطع تلقی کا معاملہ میری طرف سے ہو، اب کوئی اپنے دل میں لے کے بیٹھا میں نے اس سے نہیں بولنا، تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، میں اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں، اسی طرح آپ اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کسی مسلمان سے قطع تلقی کی ہو، بالفرض اگر ہے میں چلا گیا، اس کو کہا بھائی کوئی گھاٹا وادا میں معافی مانگنے آیا ہوں، قطع تلقی چھوڑو کیونکہ رب نے قسم اٹھا رکھی ہے، نہ تو جا سکے گا نہ میں جا سکوں گا، بتائیے میں کتنا نیچا ہو جاؤں گا؟ اور معافی مانگنے سے بندہ نیچا نہیں ہوتا، رب کی بارگاہ میں اونچا ہو جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں۔ اب میرا آپ لوگوں کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک گہرا تعلق اللہ کے فضل سے، میں آپ کے اندر رہتا ہوں، کسی بھائی یا بہنیں جو سن رہی ہیں
किसी के हक में आज तक मुझसे कोई चुगली होगी, कोई गीबत होगी, कोई बहतान का मसला हो गया, कोई जनाबे वाला, कोई ऐसा हक जो सोचा जा सके और मुझसे खता हो गई, मैं आप सबसे मुआफ़ी मांगता हूँ। बताइए मैं कितना नीचा चला गया। ये मैंने रस्मी जुमले नहीं बोले, हकीकतन मैं आप सबसे मुआफ़ी मांगता हूँ, मैं आप सबसे मुआफ़ी मांगता हूँ। बताएं मैं कितना नीचा हो गया हूँ। यार बोला तो करो ना। कुछ भी नहीं होता, बल्कि अल्लाह करीम राजी होता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, इंसान से ऊंच नीच किसी के हक में हो सकती है। इसी वजह से वक्तन फक्तन आप जुमले सुनते रहते हैं, कभी जुम्मे पे, कभी किसी महफिल पे, कि भाइयों अगर मुझसे किसी के हक में कोई खता हुई है, आप सबसे मुआफ़ी का तलबगार हूँ, मुझे आप सब माफ़ फरमा दें। अब मेरी शान में कोई कमी, बल्कि हदीस मुबारक ये है, जो अल्लाह की रजा के लिए ये काम करेगा, रफ़अहुल्लाह, मेरा रब उसको बुलंदी अता फरमा देगा। ये हदीस मुबारक है। और मेरे आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें नंबर पे किसको रखा? जो मुसलमानों से जब तक शरीयत ने कहा हो सलाम दुआ ख़त्म करके बैठा हो, सलाम दुआ ख़त्म करके बैठा हो, तो वो क़त्ता ताल्लुक़ी करने वाला है। नंबर 8 और आखिरी बात, एक बंदा आपके पास आता है, इसको पहले हम और एक हदीस से समझेंगे, फिर हमें यह जुमला समझ आएगा। वादा खिलाफी किसे कहते हैं ये हम समझेंगे, फिर हमें 8वां पॉइंट समझ आ सकता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात की रोशनी में फरमाया, एक बंदा किसी मुसलमान के पास गया या किसी के पास गया, उसको कहा यार मैं मजबूर हूँ, मुझे अब 10,000 रुपये दे दे और अगले महीने की 5 तारीख को तुझे वापस कर दूंगा। और फरमाया दिल में ये रख के बैठा है कि एक दफा दे तो सही, फिर देखूंगा तो कैसे लेता है। फरमाया मेरी शरीयत में ये बंदा वादा खिलाफ है, भले कल को दे भी दे, 5 तारीख को दे भी दे, तब भी ये वादा खिलाफ करने वाला है। कौन सा बंदा? जब मामला कर रहा था उसी वक्त, कोई भी हो, जरूरी नहीं पैसों का मामला, जिस पे वादा हो, शरीयत जिस जहां वादे की इजाजत देती है, वादा किया और दिल ही दिल में लेके बैठा, तो एक दफा मान तो सही, मैं देखूंगा तो कैसे लेता है। मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया ये बंदा क्या है? बुलंद आवाज से बोलो। और हदीस का अगला जुमला फरमाया जो किसी के पास गया, भाई मुझे 50,000 रुपये दरकार है, अगले महीने की इंशाअल्लाह 25 तारीख को अल्लाह ताला करम फरमाएगा लौटा दूंगा। फरमाया जब अगले महीने की 25 तारीख आती है, इसका इरादा यही है मेरा रब मुझे देगा, मैं दे दूंगा, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि ये दे, मेरे आका फरमाते हैं शरीयत इसको वादा खिलाफ नहीं समझती। अब समझ आइए कि वादा खिलाफ कौन होता है। ये सिर्फ पैसों तक नहीं, हमने बच्चे की मंगनी की, बच्ची की मंगनी की, ये तमाम वादों की तरफ जाएगी यही हदीस। उस वक्त हालात हमारी समझ में आ रहे थे, हमने क्या कर दी, और इरादा भी यही था कि कल को निकाह करके दे देंगे, लेकिन अभी निकाह और रुखसती का टाइम नहीं आया था कि लड़के में कोई खराबी सामने आ गई, मसलन वो शराबी निकल आया या वो सूदखोर था, हमें पहले पता नहीं था, कुछ शरी खराबी आ गई। अब हम कहते हो भाई आपको हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ये वादा खिलाफी नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले फतवा दिया है, ये वादा खिलाफी यानी जहां शरी मजबूरी आ जाए, वहां उसके खिलाफ भी हो जाए तो शरीयत इसको वादा खिलाफी समझती, और जहां कुछ भी ना हो और बंदा लेके बैठा है तो एक दफा मामला कर तो सही, देखेंगे फिर कैसे तू लेता है मौके पर। फरमाया ये अभी से वादा खिलाफी का इसको गुनाह शुरू है, क्योंकि ये तो बेईमानगी पे तुला बैठा है ना, कल को वो किसी एतबार से काम अपना निकलवा गया तो उसकी हिम्मत, इसने तो वादा खिलाफी कर दी, अभी माल लिया नहीं, पहले ही वादा खिलाफी पे बैठा है। अब सुनते हैं 8वां पॉइंट, समझ आ गया ना कि वादा खिलाफ शरीयत में किसको कहा जाता है। 8वें नंबर में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने किसी के सामने अल्लाह की कसम उठा के कोई वादा किया और कोई शरी मजबूरी ना आई, ओ पहले दर्जे वाला, और उसने वादे का खिलाफ कर दिया, तो मेरे रब ने फरमाया मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, जन्नत इसको तेरे अंदर नहीं आने दूंगा। और आज इसकी भी एक तादाद है, खुसूसन ये जो बड़े बड़े ताजिर हैं ना जी, बड़े बड़े ताजिर, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं कारोबारी, उनके
کے اندر یہ خرابی آج اتم درجے کی نظر آتی ہے. اور میرے بھائیوں، وعدہ وہ کرو جہاں تک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ بظاہر حالات ہمارے ہیں کہ ہم پورا کر سکیں گے. اگلے کو تسلی دینے کے لیے نہیں بس ٹھیک ہے 4 دن کے بعد آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور پھر جب اس کا فون آیا نوکر کو پکڑا دی، سیٹ صاحب دکان میں ہی نہیں. نوکر بھی تو لا علم نوکر. اگر کوئی اللہ کے خوف والا ہوتا کہتا ہو بھائی تو مجھے روزی نہیں دیتا، روزی میرا رب مجھے دیتا ہے، میں تیری وجہ سے جھوٹ کیوں بولوں. ایسی جگہ پہ شریعت کی روشنی میں کام کرنا ہی حرام ہے کہ جس سیٹ اور آپ کے مالک کی وجہ سے آپ کو جھوٹ بولنا پڑے. وہاں آپ کو نوکری کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، کیونکہ جھوٹ کبیرہ گناہ. اللہ تعالی ہمیں، جو ہم نے ایک حدیث مبارکہ کو سیکھا، کتنے خوش نصیب ہیں یار ہم. 1400 سال پہلے کے میرے آقا کے فرامین عالی شان اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں سیکھنے کی توفیق دے رہا ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں. ذرا غور تو کرو. ایک حدیث پاک سنو پھر اپنی خوش قسمتی پہ ناز کرتے رہنا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ میرے اس امتی کو سرسبز و شاداب خوش رکھے. جو حدیث سنتا ہے پھر آگے سنا دیتا ہے، جو حدیث پڑھتا ہے آگے پڑھا دیتا ہے، جو حدیث پڑھتا ہے آگے پڑھا دیتا ہے. اللہ اس کو سرسبز و شاداب رکھے، خوش رکھے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں اگر آپ اس کی تفصیل میں جانتے. اللہ تعالی ہمیں اسی طرح محبوب کی پیاری پیاری احادیث سن کر خود عمل کر کے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.